جس شخص کو پروردگار کا خوف ہو، ایسے افراد جن کو اپنی نوکری چلے جانے کا خوف، کئی دفعہ حقیقی معنوں میں آپ کا کوئی دشمن بھی پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے حسد کا خوف ہو، کسی کی منافقت کا خوف ہو. ہفتے کا ایک دن آتا ہے منگل ٹیوزڈے، جس کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے. السلام علیکم ناظرین. انسان ہمیشہ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتا ہے. جو سب سے برا اور بھیانک قسم کا خوف ہے وہ کسی ایسے شخص کا، کسی دشمن کا، جس سے آپ کو اس چیز کا خدشہ ہو کہ یہ آپ کو، آپ کے مالی معاملات کو، آپ کی فیملی کو یا کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آج ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے یہ جانیں گے کہ کسی دشمن کا، کسی ایسے شخص کا جو آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس سے جو آپ کو خطرہ یا خوف لاحق رہتا ہے، اس سے زنجانی صاحب نجات کا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ لوگ اس کیفیت سے نکل سکیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام، یہ بڑا خوبصورت، پیارا اور امن کا مذہب ہے. اور مومن کی پہچان ہی یہی ہے جو پرامن ہو کر اس میں شامل رہتا ہے. اور جس شخص کو پروردگار کا خوف ہو تو وہ پھر دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں یا دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں اس سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور ایسے افراد جن کو اپنی نوکری چلے جانے کا خوف ہو، کسی کے حسد کا خوف ہو، کسی کی منافقت کا خوف ہو، یا اس چیز کا خوف ہو کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد اس وجہ سے بھی اپنی زندگی کے معاملات انجام نہیں دے پاتے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. یعنی اس کو آپ ہیزیٹیشن کہہ لیں، ہچکچاہٹ کہہ لیں. اور پھر کئی دفعہ آپ نے کسی کو اپنے دل کا حال کہنا ہو اور اس کیفیت میں آپ کہہ ہی نہ پائیں. اور کئی دفعہ حقیقی معنوں میں آپ کا کوئی دشمن بھی پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے. تو ایسے افراد کے لیے کہ جو بلا وجہ خوف کا شکار ہیں یا حقیقی طور پہ کسی کے خوف کا شکار ہیں، اگر وہ بچنا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ایک حصار میں، ایک روحانی حصار میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ منگل والے دن، خاص طور پہ ہفتے کا ایک دن آتا ہے منگل ٹیوزڈے، جس کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے، کہ ایک تو منگل والے روز کسی نہ کسی سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور اپنا نکالا کریں. اور منگل والے دن ہی ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد 313 دفعہ یا حلیمو یا لطیفو، یا حلیمو یا لطیفو 313 دفعہ اس کو پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. اور اگر سامنے پانی رکھ کے اس پہ دم کر کے پی لیں تو اس سے یہ ہے کہ پورے ہفتے کے لیے ایک طرح سے ایک روحانی انسولین ان کے اندر چلی جائے گی کہ وہ خوف کی کیفیت کا شکار نہیں ہوں گے، اور الحمدللہ ذہنی طور پہ ان کے اعصاب بھی مضبوط ہو جائیں گے. بہت خوب. جیسا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے ابھی جو وظیفہ بتایا، جو اس میں اعظم بتایا، جس کو کرنے سے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ یہ آپ کی ایک روحانی انسولین ہوتی ہے. کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نام، اس کے پڑھے ہوئے ورد کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ.